ایس ایچ اردو سٹوری دیکھنے والوں کو السلام علیکم پیارے دوستوں۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت پرانے زمانے کا ذکر ہے، ملک فارس پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بڑا رحم دل اور انصاف پسند تھا۔ اس کا بیٹا شہزادہ رحمان بھی اپنے باپ کی طرح دلیر تھا۔ بادشاہ کو شکار کا بہت شوق تھا۔ وہ اکثر گھنے جنگلوں میں شکار کے لیے جاتا۔ ایک دفعہ گرمی کا موسم تھا، بادشاہ کا دل شکار کو چاہ رہا تھا۔ بادشاہ نے وزیروں کو حکم دیا اور تمام انتظامات ہو گئے اور بادشاہ شکار کے لیے چل پڑا۔ سارا دن بادشاہ شکار میں مصروف رہا۔ بادشاہ نے کئی شیر چیتے مار گرائے۔ شام ہونے لگی۔ شکاری قافلہ واپسی کے لیے چل دیا۔ ابھی آدھا سفر طے نہ کیا کہ بادشاہ کو ایک نہایت خوبصورت ہرن نظر آیا۔ بادشاہ نے فوراً کمان تیر میں چڑھایا اور نشانے کے لیے چھوڑ دیا۔ ادھر کمان سے نکلا تیر، ادھر ہرن بھاگ گئی۔ نشانہ خطا ہو گیا تو بادشاہ غصے میں آ گیا۔ اس نے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور ہرن کے پیچھے چل دیا۔ محافظ اور وزراء وغیرہ بھی پیچھے لگے ہوئے تھے، مگر بادشاہ تیز رفتاری سے گھوڑا دوڑاتا ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ بادشاہ نے کئی بار ہرن کا نشانہ لے کر تیر چلایا، لیکن ہرن کو ایک نہ لگا اور ہرن جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ رات کا اندھیرا جنگل میں اترنے لگا تھا۔ ہرن کے پیچھے بادشاہ کو بہت غصہ آیا، لیکن کیا کر سکتا تھا؟ اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔ اس طرح اس نے واپسی کے جانا ہی مناسب سمجھا۔ بادشاہ نے گھوڑے کی بان موڑی اور ایڑی لگانے ہی لگا تاکہ رات کی خاموشی میں چپچپاتے ہوئے کسی کی آواز آنے لگی۔ وہ آواز رونے کی تھی۔ بادشاہ چونک اٹھا۔ آواز کسی عورت کی تھی۔ اس ویران اور بھیانک جنگل میں عورت کہاں سے آ گئی؟ پہلے تو بادشاہ نے یہ سوچ کر گھبرا گیا کہ کوئی بھوتنی یا چڑیل ہوگی، لیکن پھر اس سے خیال آیا کہ ممکن ہے کوئی مظلوم عورت ہو۔ رونے کی آواز سے قریب سے آ رہی تھی۔ بادشاہ گھوڑے سے اترا اور لگام تھام کر اس کی طرف بڑھا۔ درختوں کے جھنڈ میں ایک پرانا کنواں تھا، جس کی طرف ایک نہایت خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی رو رہی تھی۔ اس کا رنگ دودھ جیسا تھا، سفید بال۔ اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہن رکھے تھے۔ بادشاہ نے نزدیک جا کر بڑے رحم لہجے سے کہا، اے خاتون، تم کون ہو اور اس ویران جنگل میں بیٹھی کیوں رو رہی ہو؟ میں اس ملک کا بادشاہ ہوں، مجھے بتاؤ کس نے تم پر ظلم کیا؟ عورت نے آنسو بہاتے ہوئے کہا، اے بادشاہ، میرا نام نگینہ ہے۔ میں پڑوسی ملک میں رہنے والی ہوں۔ میرے ماں باپ مر گئے ہیں تو میرے چاچا نے ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا اور مجھے جنگل میں خونخوار جانوروں کا لبکہ بڑھانے کے لیے چھوڑ دیا۔ یہ کہہ کر عورت زور زور سے رونے لگی۔ بادشاہ کو اس پر رحم آیا۔ بادشاہ نے اسے اپنی ملکہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس کی پہلی ملکہ تو کئی سال پہلے فوت ہو چکی تھی۔ بادشاہ نے نگینہ کو گھوڑے پر بٹھایا اور واپس چل دیا۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ اس کے وزیر اسے مل گئے، جو اسے ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ بادشاہ ان کے ساتھ محل میں لوٹ گیا۔ اگلے دن بادشاہ نے نگینہ سے شادی کر لی اور وہ ملکہ نگینہ بن گئی۔ گھر گھر خالص گھی کے چراغ جلانے لگے، ہر طرف رونقیں ہو گئی اور اعلیٰ خوشیاں منا رہے تھے۔ کئی دن تک بادشاہ کی شادی کی خوشی میں جشن مناتے جا رہے تھے۔ شہزادہ ریحان بھی بہت خوش ہوئے۔ اس وقت اسی طرح گزر رہا تھا، مگر نئی ملکہ آنے کی خوشی بادشاہ کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ وہ دن بدن کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ شہزادہ رحمان، وزیر اعظم اور دوسرے درباری بڑے پریشان ہوئے۔ بادشاہ کے بڑے بڑے مشہور حکیموں سے علاج کروایا، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ حتیٰ کہ بادشاہ بیمار ہو کر چارپائی سے لگ گیا۔ اس نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا۔ اب تو شہزادہ رحمان بلا اٹھا اور اب کیا کریں؟
کئی دور دور کے ممالک سے حاکم منگوائے، لیکن بیماری کا علاج ایک طرف نہیں جا رہا اور نہیں پتہ چل رہا کہ کیا مریض ہے۔ بادشاہ کا رنگ لال ہو رہا تھا اور آنکھیں کالی۔ بادشاہ شہزادہ ریحان نے فیصلہ کر لیا کہ ملک کے سب سے بڑے نجومی کے پاس جانا چاہیے تاکہ پتہ چل سکے کہ بات کیا ہے۔ یہ نجومی شہر سے ایک دور پہاڑی غار میں رہتا تھا۔ شہزادہ ریحان نے اس کے پاس پہنچا تو نجومی نے حساب لگا کر کہا، اے شہزادے، بادشاہ سلامت کی بیماری کی وجہ ملکہ ہے۔ کیا؟ شہزادے چھل پڑا اور کہا، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ نجومی بابا، میں تمہاری بات سمجھتا نہیں۔ نجومی نے کہا، اے قابل احترام شہزادے، میرا حساب بتاتا ہے کہ اصل میں ملکہ انسان نہیں بلکہ ناگن ہے، انتہائی خطرناک اور زہریلی ناگن۔ سنو، جب آپ سانپ 500 سال کا ہو جاتا ہے اور ان 500 سال میں کسی انسان کی نظر اس پر نہ پڑی تو اسے یہ طاقت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ جب چاہے انسان یا کسی بھی جانور کا روپ بدل لے۔ ملکہ بھی ایک ایسی ہی ناگن ہے جسے روپ بدلنے کی طاقت مل چکی ہے اور اب وہ بادشاہ کے جسم میں اپنا تھوڑا تھوڑا زہر داخل کر رہی ہے۔ شہزادہ ریحان نے پریشانی ہو کر پوچھا، نجومی بابا، اگر تم صحیح کہہ رہے ہو تو ایک بات سمجھ بھی نہیں آتی، آخر ناگن کو بادشاہ سے کیا دشمنی جو وہ انہیں مارنا چاہتی ہے؟ نجومی نے دوبارہ بتایا اور کہا، شہزادے حضور، آج سے 10 سال پہلے بادشاہ سلامت نے ایک جنگل میں کالے ناگ کو ہلاک کر دیا تھا۔ وہ کالا ناگ اس ناگن کا بھائی تھا اور اب یہ اختتام لے رہی ہے۔ ناگن اگر چاہے تو اسے ایک بار میں ہی ڈس لے، بادشاہ سلامت کو ہلاک کر ڈالے، مگر وہ اپنا تھوڑا تھوڑا زہر بادشاہ کے جسم میں داخل کر رہی ہے تاکہ وہ سکھ ہو کر مرے۔ شہزادے نے یہ غصہ میں کانپتے ہوئے میان سے تلوار نکال کر لرزتی ہوئی آواز میں بولا، میں اس وقت ناگن کو ابھی جا کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہوں۔ نجومی نے فوراً کہا، نہیں شہزادے حضور، ایسا نہیں مناسب ہے، وہ بڑی چالاک ناگن ہے، اگر آپ کا وار خالی ہو گیا تو وہ آپ ہرگز نہیں چھوڑے گی اور ڈس لے گی۔ اچھا، پھر مجھے کیا کرنا ہوگا؟ شہزادے نے کہا۔ نجومی بولا، ناگن کو تم صرف اس وقت ہلاک کر سکتے ہو جب وہ ناگن کے روپ میں تمہارا تیر سیدھا چلے اور سیدھا اس کی گردن پر جا لگے۔ یاد رکھو، اگر تمہارا نشانہ خطا ہو گیا تو تم ناگن کے غصے سے نہ بچ پاؤ گے اور وہ تمہیں ڈس کر ہلاک کر دے گی۔ شہزادے نے سوال کیا، لیکن اے نجومی بابا، میں ملکہ کو انسان سے ناگن کے روپ میں آنے پر کس طرح مجبور کر سکتا ہوں؟ نجومی نے مسکرا کر کہا، اس کا حل میرے پاس ہے، میں تمہیں خاص دوائی پڑیا دیتا ہوں۔ تم آج رات کھانے میں کے وقت ہوشیاری سے وہ دوا پانی میں حل کر کے ملکہ کو پلا دینا اور بادشاہ کی خوابوں میں وجودی پانی کی سرہنے کو خالی کر دینا اور خوابوں کے دروازے تالے لگا دینا۔ اس دوائی کے اثر سے آدھی رات کے وقت ملکہ کو شدید پیاس لگے گی اور پھر جو ہوگا وہ تم خود دیکھ لو گے، مگر ایک بات دھیان رکھنا، یہ کام بڑی ہوشیاری سے کرنا، ملکہ کو ذرا برابر بھی شک نہ ہو۔ شہزادے نے نجومی سے دوائی پڑیا لی اور کہا، نجومی بابا، جیسا تم نے کہا میں ویسا ہی کروں گا۔ یہ کہہ کر شہزادہ واپس میں محل لوٹ گیا۔ رات ہوئی اور کھانے کا انتظام ہوا۔ شہزادے نے بڑی ہوشیاری سے دوائی ملکہ کے پانی کے گلاس میں ڈال دی۔ ملکہ کو پتہ ہی نہ چل سکا اور وہ پانی پی گئی۔ تھوڑی دیر بعد شہزادہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور ملکہ نے حیرانی سے کہا، کیا بات ہے شہزادے، آج تم نے بہت کم کھایا ہے، ہماری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ جی ہاں، بس آج بھوک کچھ کم ہے، اطمینان سے کھائیے، شہزادے نے مسکراتے ہوئے کہا اور کمرے کی طرف نکل گیا۔ باہر آتے ہی وہ تیزی سے دوڑتا ہوا بادشاہ کے کمرے میں گیا اور وہاں پانی رکھا بہا دیا۔
اس کام سے فارغ ہو کر شہزادے نے سامنے والے دروازے کمرے میں جا کر ملکہ اور بادشاہ کمرے میں آئے، اور شہزادے نے فوراً نجومی کے کہنے پر تالا لگا دیا اور خود تیر کمان لے کر روشن دان میں کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ اور ملکہ بیڈ پر سو رہے تھے۔ رات آدھی سے گزر گئی اور یہاں ملکہ کو زوردار پیاس لگی۔ وہ اٹھی اور سرانے سے پانی لینا چاہا، مگر وہاں تو شہزادے نے پہلے ہی پانی خالی کر دیا تھا۔ ملکہ نے دروازہ کھول کر باہر نکلنا چاہا، لیکن دروازہ تو بند تھا۔ شہزادہ رحمان روشن دان میں چھپا بیٹھا یہ سب مناظر دیکھ رہا تھا۔ دوائی کے اثر سے ملکہ کو ایسی زبردست پیاس لگ گئی کہ اس کا منہ کھل گیا۔ اسے یوں لگا کہ اس حلق میں کوئی کانٹے کا جنگل آ گیا ہے۔ ملکہ پریشان ہو گئی، یہ کہاں سے پانی حاصل کر سکوں اور پیاس بجھا سکوں؟ ایک چھوٹی سی نالی باہر کو جاتی ہے۔ ایک خالی نالی گندے پانی کے نکاس کے لیے بنائی گئی ہے۔ ملکہ نے فیصلہ کیا کہ ناگن بن کر نالی کے راستے سے پانی پینے جاتی ہو۔ ناگن بن کر نالی وہ قدموں سے بادشاہ کے پاس آئی۔ بادشاہ تو سارے گھوڑے بیچ کر سو رہا تھا۔ بادشاہ کو جب یہ اطمینان ہو گیا کہ بادشاہ بے خبر سویا پڑا ہے، تو اس نے زمین پر ایک لیٹ ہوئی اور اگلے ہی مرحلے فروش پر ملکہ کی جگہ ایک سیاہ ناگ موجود تھی۔ شہزادے نے جب یہ مناظر دیکھا تو کانپ اٹھا۔ نجومی بابا نے سچ ہی کہا تھا، ناگن کی سیاہ خال چمک رہی تھی۔ وہ بلکھاتی لہراتی نالی کے راستے باہر نکل گئی۔ شہزادے کو وقت نہ مل سکا کہ تیر چلا سکے۔ شہزادہ جلدی سے روشن دان سے اترا اور گھوم کر باغ میں پہنچ گیا۔ اسے یقین تھا کہ ناگن ملکہ باغ کے تالاب میں پانی پینے آئے گی۔ چاندنی رات تھی۔ چاند کی روشنی میں سب بڑا معلوم ہو رہا تھا۔ شہزادے کا خیال بالکل درست تھا۔ ملکہ واقعی تالاب سے پانی پی رہی تھی۔ پانی پینے کے بعد اس نے پھیلا اور ایک زوردار پھونکار ماری۔ شہزادہ ایسی جگہ چھپا تھا کہ ملکہ کے ان کا نشانہ نہ بن سکا۔ ناگن ملکہ کچھ دیر کو گھاس پہ لرزتی رہی اور پھر ایک طرف چل پڑی۔ اس کا رخ خواہاں کی طرف نہیں تھا، بلکہ محل سے باہر والے راستے پر جا رہی تھی۔ شہزادہ رحمان بھی اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ محل سے نکل کر ملکہ اس راستے پر جنگل میں پہنچ گئی۔ شہزادہ رحمان بڑی ہوشیاری سے اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ یہ بھی خدا کا شکر ہے کہ چاندنی رات تھی، ورنہ اندھیرے میں ناگن کب آتی ہے۔ ناگن ملکہ کے گھنے جنگل میں پہنچ گئی اور ایک غار کے پیچھے رک گئی اور اس نے ایک زوردار پھونکار ماری۔ اس کی پھونکار کے جواب میں غار کے اندر ایک دوسری ناگ کی خوفناک پکار سنی۔ اے خدایا، کیسی بھیانک پکار تھی، وہ کیسے ہے؟ دیگے چولہے اور چڑھائی سنسان رہی تھی۔ پکار کے ساتھ ہی جھاڑیوں میں سرکنڈے کے ٹوٹنے کی آواز آئی اور پھر ایک نہایت بڑا اژدہا ناگ غار سے نکل کر باہر آیا۔ ناگ کے سیاہ جسم کے پر سنہرے رنگ کا تاج تھا، جس سے تیز شعاعیں نکل رہی تھی۔ یہ جنگل کا شیش ناگ تھا، جو ناگن کے سامنے آ کر ان پھیلا کر کھڑا تھا۔ ناگن سرمستی کے عمل میں جھوم رہی تھی۔ شیش ناگ کی آنکھیں شعلے کی نمودار تھی۔ وہ ایک دوسرے کو بجلی کی طرح دیکھ رہے تھے۔ دونوں ناگ کچھ دیر ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر ناگ شیش سے لپٹ گئی اور وہ دونوں ناچ رہے تھے۔ شہزادہ رحمان نے دوسری طرف ایک درخت پر چڑھ چکا تھا۔ وہ انتہائی حیرت ناک اور خوفناک مناظر دیکھ رہا تھا۔ تیر کمان اس کے ہاتھ میں موجود تھا اور وہ مناسب موقع کی تلاش میں تھا۔ کچھ دیر بعد ناگن ناچ رہی تھی تو پھر ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے۔ شیش ناگ اپنے غار کی طرف واپس چل گیا اور ناگن واپس مڑی، اور وہ مرحلہ جس کا شہزادہ رحمان کو انتظار تھا۔ ناگن کا پھیلا ہوا غلیظ چپٹا اس کی آنکھوں کے عین سامنے لگا۔ شہزادے نے خدا کا نام لیا اور تیر چھوڑ دیا۔ ہوا کو چیرتا ہوا تیر
سیدھے اس کے سر پر لگا اور وہ درد کے مارے ہائے ہائے کرنے لگی اور تیز پکار مارنے لگی۔ ناگن نے انسانی روپ میں آنے کی کوشش کی، لیکن اس کے اوپر کا آدھا دھڑ انسانی شکل میں آیا اور اس کا آدھا جان چلی گئی۔ ناگن کی پکار سن کر شیشناگ بڑے غصے سے باہر آیا۔ اس کے منہ سے شعلے نکل رہے تھے۔ جب آس پاس کی جھاڑیوں میں آگ لگا کر خاک کر دی، شہزادہ رحمان اس دوران کمان میں نیا تیر چڑھا رہا تھا۔ اس نے شیشناگ کی دائیں آنکھ کا نشانہ بنا کر تیر چھوڑ دیا۔ تیر نشانے پر بیٹھا ناگ کی بری طرح بل کھا گیا اور کھا کر ٹپا۔ شہزادے نے چڑ سے دوسرا تیر چھوڑا اور ناگ کے بائیں آنکھ کی طرف لگا۔ شیشناگ اندھا ہو چکا تھا، اسے اب کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ پکارے مارتا، اپنے سر بار بار درختوں اور پتھروں سے مارتا۔ شہزادے نے تیر چلا کر ناگ کو ہلاک کر دیا اور درخت سے نیچے آ اترا۔ آدھی انسان اور آدھی ناگن ملکہ مر پڑی تھی۔ شہزادے نے غار میں جا کر دیکھا تو کہیں کوئی سانپ تو نہیں، مگر وہاں تو انسانی کھوپڑیوں اور ہڈیوں کا ڈھیر تھا۔ یہ ایک بد نصیب مسافروں کی ہڈیاں تھیں جو راستہ بھٹک کر شیشناگ کے غار کی طرف نکلے اور ناگ نے انہیں کھا لیا، ڈس کر گوشت بنا لیا۔ باہر آ کر شہزادے نے مرے ہوئے شیشناگ کو ان سے چوما اور باہر نکالا۔ سانپ کا من ایک بڑے ہیرے کی نمودار چمک رہا تھا۔ اس کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ ایک زہر چوس لیتا ہے۔ شیشناگ کے من کی جیب میں ڈال لیا اور شہزادے نے مری ہوئی ناگن کو اٹھا لیا اور محل کی طرف چل دیا۔ جس وقت وہ محل پہنچا، رات کی تڑکی لگی تھی۔ محل کے محافظوں نے جب شہزادہ رحمان کو ملکہ کی لاش اٹھاتے دیکھا تو دم رہ گئے اور اس وقت ان کی چیخیں نکل گئی جب انہوں نے دیکھا کہ ملکہ کا دھڑ ایک آدھی ناگن کا ہے۔ شہزادہ رحمان بادشاہ کو خواب گاہ پہنچا۔ بادشاہ بے خبر پڑا رہا۔ شہزادے نے اسے بے بار اور ساری کہانی سنائی۔ دہشت کے مارے ایک بار تو بادشاہ لرز اٹھا۔ اس کے خیال میں ایک تیاری آئی کہ وہ ایک خوفناک ناگن کو اپنی ملکہ بنا بیٹھا۔ اس نے ایک ناگن سے شادی بھی کر لی اور یوں اس کی بیماری کی وجہ تھی۔ یہ سن کر ملکہ کا زہر بھی تھا، جس سے بادشاہ بیمار ہوا، کیونکہ اپنی ناگ بھائی کا بادشاہ سے بدلہ لے رہی تھی۔ بادشاہ نے شہزادے کو گلے لگایا اور کہا، بیٹا، آپ جان پر کھیل کر ناگن کو ہلاک کر کے نئی زندگی دی ہے۔ شہزادے نے سر جھکا کر کہا، ابا حضور، یہ تو میرا فرض ہے۔ اچھے بچے وہی ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرے اور ان کا حکم مانے۔ یہ کہہ کر شہزادہ رحمان نے شیشناگ کے من جیب سے نکالی اور بادشاہ کے منہ پر لگا دیا۔ من نے فوراً ناگ کا زہر چوس لیا اور بادشاہ صحیح ہو گیا۔ اسی وقت ناگن ملکہ جسم چڑھ چڑھ کر جلنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں راکھ کے چھوٹے چھوٹے ڈھیر ہو گئے۔ شاہ فارس نے تخت و تاج اپنے بیٹے شہزادہ رحمان کے سپرد خاک اور خود یاد الہی میں مصروف ہو گیا۔